السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، جب ہم نے پکڑا، جب ہم نے لیا، میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پختہ عہد، لا تعبدون الا اللہ، نہیں تم عبادت کرو گے مگر صرف ایک اللہ کی، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، وذی القربى، قریبی رشتہ داروں سے، والیتامى، یتیموں سے، والمساکین، اور مسکینوں سے، وقولوا للناس حسنا، اور تم کہو لوگوں کے لیے اچھی بات، لوگوں سے اچھی بات کرنی ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے تم میں سے، وانتم معرضون، اور اس حال میں کہ تم اعراض کرنے والے تھے، تم منہ موڑنے والے تھے، تم انحراف کرنے والے تھے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیے ہیں، وعدے لیے ہیں۔ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے وعدے لیے لیکن انہوں نے خلاف ورزی کی ہے۔ یہاں بھی بہت تھوڑے ہیں کہ جنہوں نے ان وعدوں پر عمل کیا ہے، باقی سب نے عہد شکنی کی ہے۔ یہاں پھر سب نے عہد شکنی کی ہے۔ یہاں 8 احکامات اللہ تعالیٰ نے جاری کیے ہیں کہ صرف پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، دوسرا حکم یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، تیسرا حکم یہ ہے قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا ہے، چوتھا ہے یتیموں سے حسن سلوک، پانچواں ہے مسکینوں سے حسن سلوک، چھٹا ہے کہ لوگوں سے اچھی بات کہنی ہے، ساتواں ہے کہ نماز قائم کرنی ہے، اور آٹھواں ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یہ 8 احکامات جاری ہوئے ہیں۔ اور یہاں میں یہ بات کہہ دوں، یہ بات نوٹ کر لیں کہ عبادت کی 4 قسمیں ہیں۔ عبادت کی 4 قسمیں۔ پہلی قسم بدنی عبادت ہے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، جسم سے فزیکلی طور پر کوئی عبادت کرنا ہے، اس کو بدنی عبادت کہتے ہیں۔ دوسرا ہے مالی عبادت، جیسے صدقہ و خیرات، قربانی وغیرہ۔ تیسری ہے لسانی عبادت، جیسے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ اور چوتھی ہے قلبی عبادت، دل سے عبادت۔ دل سے عبادت بھی ہماری یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر یہ یقین ہو، اور یہ امید بھی ہو، اور یہ یقین بھی ہو، بھروسہ بھی ہو، خوف بھی ہو، جہنم میں کہیں ہم چلے نہ جائیں یہ خوف بھی ہو، جنت میں ہم انشاءاللہ جائیں گے یہ امید بھی ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی امید بھی ہو، اور ہمارے اوپر کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت آئے تو اللہ تعالیٰ پر ہمارا بھروسہ بھی ہو کہ ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے، تو یہ تکلیف، یہ پریشانی انشاءاللہ یہ ختم ہوگی اور میرے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ یہ ہمارا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ بھی ہو، اس کو کہتے ہیں قلبی عبادت۔ یہ 4 قسم کی عبادت ہیں: بدنی عبادت، مالی عبادت، لسانی عبادت، اور قلبی عبادت۔ یہاں بھی انہی قسموں کو ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے 8 احکامات کے اندر، اور ان 8 حکموں کی بھی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، اور بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلیلا منکم، کہ تم میں سے بہت تھوڑے کہ جنہوں نے اس پر جو ہے وہ عمل کیا ہے، باقی کیا تھا کہ تم پھر گئے تھے، باقی لوگ پھر گئے تھے۔ اور قلیلا منکم میں سے وہی ہے جو اس عہد پر قائم رہے، اور اس عہد پر قائم رہنے کے بعد اس پر بھی عمل کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے کے آئے ہیں، آپ کی شریعت پر بھی ایمان لے کے آئے ہیں، قرآن پر بھی ایمان لے کے آئے ہیں، اسلام پر بھی ایمان لے کے آئے ہیں۔ یہ بہت تھوڑے لوگ تھے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم اعراض کرنے والے تھے، منہ موڑنے والے تھے۔ جیسے کہتے ہیں کہ کسی چیز کو ناپسند کرتے ہوئے ماتھے پہ بل ڈالتے ہوئے منہ موڑ لینا، منہ پھیر لینا کہ میں تو نہیں اس کو مانتا، ایسے وہ اعراض کرتے ہوئے، اپنے منہ کو موڑتے ہوئے جو ہے وہ اس کا انکار کر رہے تھے کہ ہم نے تو نہیں ماننا اس بات کو۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے وعدہ لیا تم سے، بنی اسرائیل سے، لا تسفکون دماءکم، یہ کہ تم نہیں خون بہاؤ گے، دماءکم اپنا خون، ولا تخرجون انفسکم، نہ تم اپنے نفسوں کو نکالو گے، من دیارکم، اپنے گھروں سے، دیار گھر، اور دماء خون کو کہتے ہیں، لا تسفکون دماءکم، جیسے وہ فرشتوں نے کہا تھا نا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، اور وہ خون بہائیں گے، وہاں بھی یسفکو آیا تھا، یہاں بھی لا تسفکون، نہیں تم بہاؤ گے اپنے خونوں کو، ولا تخرجون، نہیں تم نکالو گے، انفسکم، اپنے نفسوں کو، من دیارکم، اپنے گھروں سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا اس بات کا کہ ٹھیک ہے کہ ہم جو ہے وہ خون نہیں بہائیں گے، ہم اپنے نفسوں کو گھروں سے نہیں نکالیں گے، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم اس بات کے گواہ بھی ہو، تم اس بات کے گواہ ہو کہ تم نے اقرار کیا تھا۔
تم اس کے بات کے گواہ ہو کہ تم نے عہد کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، اس بات کے تم خود ہی، تمہارا نفس خود ہی گواہ ہے کہ تم نے اقرار کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ پھر گئے، اس بات سے بھی وہ پھر گئے۔ اب یہاں حالانکہ مطلب یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، تم ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے، یہ اس کا مفہوم بنتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو تشبیہ دی ہے کہ اپنا خون، کسی کا خون بہانا جیسے اپنا خون بہانا، کسی کو گھر سے نکالنا جیسے اپنے آپ کو گھر سے نکالنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کا کہا، مومن وہ کل بنیان، ٹھیک ہے، یشد بعضهم بعضا، ایک دیوار کی مانند ہے کہ جو جس کا ایک حصہ جو ہے وہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ اسی طرح ایک جسم کی مانند اللہ تعالیٰ نے یہاں تشبیہ دی ہے کہ ایک جسم کی مانند ہے، گویا کہ کسی کو نکالنا اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ اگلی آیت میں جب ہم پڑھیں گے تو پھر اس کا مطلب جو ہے، اس کی تشریح وہ واضح ہو جائے گی۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انتم هؤلاء تقتلون، ثم انتم هؤلاء تقتلون، پھر تم ہی وہ لوگ ہو، تم ہی وہ لوگ ہو کہ تم نے یہ اقرار کیا تھا، تم اس بات کے گواہ بھی تھے، تم ہی وہ لوگ ہو کہ تقتلون انفسکم، تم اپنے نفسوں کو قتل کرتے تھے، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، پھر تم ہی نکالتے، تخرجون تم نکالتے تھے ایک گروہ کو، منکم تم میں سے ایک گروہ کو تم ہی نکالتے تھے، من دیارہم اپنے گھروں سے، اپنے گھروں سے ایک گروہ کو تم ہی نکالتے تھے، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم مدد کرتے تھے ان کے خلاف، تم مدد کرتے تھے ان کے خلاف، بالاسم والعدوان، گناہ کے ساتھ، والعدوان اور زیادتی کے ساتھ، تظاہرون تم مدد کرتے تھے ایک دوسرے کی، علیہم ان کے خلاف، بالاسم والعدوان گناہ اور زیادتی کے ساتھ، وَيَأْتُوكُمْ أُسَارًا، اور اگر وہ آتے تمہارے پاس اسارا قیدی بن کر، تفادوہم تم فدیہ دیتے ان کو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اور وہ حرام کیا گیا ہے تم پر، اخراجم ان کا نکالنا، ان کا نکالنا تم پر جو ہے وہ حرام کیا گیا ہے، کہ تمہیں روکا گیا کہ تم نے ایک دوسرے کے خلاف نہیں نکلنا، تمہیں روکا گیا کہ تم نے ایک دوسرے کے خلاف قتال نہیں کرنا، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کے آ جائے تو تم فدیہ دیتے ہو، پھر فدیہ دے کے اس کو چھڑوا بھی لیتے ہو، تفادوہم تم فدیہ دیتے ہو ان کو، وہ محرم علیکم اور وہ حرام کیا گیا تم پر، اخراجم ان کا نکالنا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا بس تم ایمان لاتے ہو بعض کتاب کے ساتھ اور تم کفر کرتے ہو بعض کے ساتھ، فما جزاء نہیں ہے بدلہ، من یفعل ذلک جو یہ کام کرتا ہے، منکم تم میں سے، الا خزی مگر رسوائی ہے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت اور قیامت کے دن، یردون الی اشد العذاب، یردون وہ لٹائے جائیں گے، الی طرف اشد العذاب سخت عذاب کی طرف، وما اللہ بغافل عما تعملون اور نہیں ہے اللہ تعالی غافل، اللہ تعالی جو ہے وہ لا علم نہیں ہے، غافل نہیں ہے، اما تعملون جو تم عمل کرتے، جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے جو تم کر رہے ہو۔ ان دونوں آیات کا، پچھلی آیت کا اور اس آیت کا، آیت نمبر 84 کا اور 85 کا مفہوم دونوں کا یہ ہے، دونوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے 4 عہد لیے ہیں بنی اسرائیل سے، پہلے بھی 8 احکامات جاری کیے، پھر یہاں 4 عہد پھر لیے کہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالنا، دوسرا عہد، تیسرا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف مدد نہیں کرنی، اور چوتھا یہ کہ جب کوئی قیدی بن جائے اس کو چھڑا لینا ہے۔ بنی اسرائیل نے یہاں کیا کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے پہلے 3 عہد کو جھٹلا دیا، اس پہ عمل نہ کیا، اور چوتھا جو ہے کہ کوئی قیدی بن کے آ جائے اس کو فدیہ دے کر چھڑا لینا ہے، اس پر عمل کرتے تھے، وہ صرف ایک بات پہ عمل کرتے، باقی 3 کو چھڑا لیتے، وہ 3 کو کا انکار کر دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہماری کتاب کے اندر جو ہے وہ فدیے کا حکم ہے، حالانکہ ان کی کتاب کے اندر تو پھر وہ دوسرے احکامات بھی ہیں، ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالنا، ایک دوسرے کے خلاف مدد نہیں کرنی۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ کے اندر 3 قبیلے تھے یہود کے مدینہ کے اندر 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ اہل کتاب تھے، اور اسی طرح مدینہ کے عرب قبائل جو بڑے قبائل تھے وہ اوس اور خزرج تھے، اوس اور خزرج کی آپس میں اکثر لڑائیاں ہوتی رہتی تھی، آپ کو اس بات کا علم ہے کہ اوس اور خزرج چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑتے تھے، پانی جانوروں کو پانی پلانے پر جھگڑا، اور اسی طرح گھوڑا دوڑانے پر جھگڑا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں، اور وہ سال ہر سال لڑائیاں ہوتی تھی ان کی، اور پھر یہود کے جو 3 قبیلے تھے یہ آپس میں بٹ گئے، اب بنو قینقاع اور بنو نذیر یہ خزرج کے حلیف بن گئے، ان کے مددگار بن گئے، ان کے ساتھی بن گئے، ان کے دوست بن گئے، اور بنو قریظہ جو ہے یہودیوں کا جو گروہ بنو قریظہ ہے وہ اوس کا حلیف بن گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہی ان کو یہاں جو ہے وہ حکم دیا ہے کہ تم یہ کام کیا کر رہے ہو کہ تم 3 گروہ 2 ایک طرف ہو گئے
اور تیسرا ایک طرف ہو گیا، تم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جنگ کرو گے، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ لڑائی کرو گے، اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ اپنے دشمنوں کی مدد کرو گے، یعنی تم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف اوس اور خزرج کی مدد کرو گے۔ اب کیا ہے کہ بنو قریظہ یہ بنو قینقاع اور بنو نذیر کے خلاف اوس کی مدد کرے گا، اور بنو قینقاع اور بنو نذیر یہ بنو قریظہ کے خلاف خزرج کی مدد کرے گا۔ اس سے منع کیا ہے کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، پھر تم آپس میں لڑو گے، ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے۔ پھر وہ ایک دوسرے کو گھروں سے نکالنا شروع ہو گئے، یہودی آپس میں ایک دوسرے کو گھروں سے نکالنا شروع ہو گئے، اور ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور ایک دوسرے کے خلاف مدد کرنی شروع کر دی، اوس اور خزرج کے پیچھے لگ کر۔ اب وہ جنگ میں اپنے حلیف کا ساتھ دیتے۔ اب میں نے جیسے بتایا کہ وہ تینوں چیزوں کا انہوں نے انکار کر دیا، ایک دوسرے کا انہوں نے خون بھی بہایا، ایک دوسرے کو گھروں سے بھی نکالا، اور ایک دوسرے کے خلاف مدد بھی کی۔ لیکن جب یہ کام ہوتا کہ کوئی یہودی قیدی بن کر مخالف گروپ کے پاس آ جاتا، جیسے اوس کا کوئی، اوس کی طرف سے جو اوس کے حلیف ہیں بنو قریظہ، اوس کے حلیف ہیں بنو قریظہ، بنو قریظہ کا کوئی آدمی وہ خزرج کے پاس قیدی بن کر آ جاتا، تو خزرج کے جو حلیف ہیں مددگار ہیں بنو قینقاع اور بنو نذیر، وہ بنو قینقاع اور بنو نذیر خود ہی فدیہ دیتے خزرج والوں کو، اور بنو قریظہ کا بندہ چھڑوا لیتے، اپنا بندہ، وہ یہ سمجھتے یہودی ہے تو اپنا بندہ چھڑوا لیتے، وہ اس بات پہ عمل کرتے، بس ایک بات پہ۔ اسی طرح بنو قینقاع اور بنو نذیر کا کوئی ساتھی قیدی بن کر اوس کے پاس چلا جاتا، تو اوس کے مددگار ہیں، اوس کے ساتھی ہیں بنو قریظہ۔ بنو قریظہ جب یہ دیکھتے کہ ہمارا جو بھائی ہے یہودی بھائی بنو قینقاع اور نذیر کا جو ساتھی ہے، ان کے گروہ کا بندہ یہ اوس کے پاس قیدی بن کر آ گیا ہے، تو پھر وہ کیا کرتے، فدیہ دے کر اس کو چھڑوا لیتے، اس بات پہ عمل کرتے۔ ویسے آپس میں لڑائی بھی کرتے، ایک دوسرے کو گھروں سے بھی نکالتے، لیکن اس بات پہ وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے، فدیہ دینے پر، فدیہ دے کر وہ ایک دوسرے کو آزاد کر لیتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا۔ وہ اب کیا کرتے تھے کہ تینوں کا انکار کر دیتے اور فدیہ والے پہ عمل کرتے، یہ ان کی غلطی تھی، یہ ان کی عہد شکنی تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خزی، مگر رسوائی۔ اب یہ رسوائی دنیا کے اندر ان کی پھر کیا ہوئی ہے کہ رسوائی دنیا کے اندر ان کی یہ ہوئی ہے کہ بنو قینقاع اور بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا گیا، دنیا کے اندر یہ سزا ملی کہ بنو قینقاع اور بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا گیا، اور بنو قریظہ کے بالغ مرد جو تھے ان کو قتل کر دیا گیا، اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا، عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا، یعنی بچوں اور عورتوں کو انہوں نے اپنے غلام بنا لیا، غلام لونڈیاں بنا لیا، اور جو بالغ مرد تھے ان کو قتل کر دیا۔ یہ بنو قریظہ کے لوگوں کے ساتھ یہ کام کیا، اور بنو قینقاع اور بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا۔ یہ ان دونوں آیات کا پس منظر ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خرید لیا ہے دنیا کی زندگی کو بالآخرۃ، آخرت کے بدلے، آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہے انہوں نے۔ فلا یخفف عنہم العذاب، نہیں ہلکا کیا جائے گا، نہیں کم کیا جائے گا، نہیں ڈھیل دی جائے گی، نہیں نرمی کی جائے گی، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ نصر ینصر سے ینصرون فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے، ینصرون وہ مدد نہیں کیے جائیں گے، نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی وہاں عذاب میں کہ عذاب کسی اور کو دے دیا جائے، یہ بھی کام نہیں، عذاب بھی پورا ملے گا، ان میں کوئی عذاب میں کوئی نرمی بھی نہیں ہوگی، ہلکا بھی نہیں ہوگا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق، آتینا ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے لگاتار بھیجے اس کے بعد رسولوں کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کے بعد رسولوں کو لگاتار بھیجا، پے در پہ بھیجا۔ وَآتَيْنَا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور ہم نے دی عیسیٰ بن مریم کو البینات، نشانیاں، دلائل، معجزات، یہاں معجزات مانا ہے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے مدد کی اس کی روح القدس کے ساتھ۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، افکلما، جب کبھی لایا تمہارے پاس رسول، جب کبھی تمہارے پاس رسول لایا، بما وہ چیز، لا تہوی جو لا تہوی انفسکم تمہارے نفسوں نے خواہش نہیں کی، تمہارے نفسوں نے نہیں چاہا، استکبرتم تم نے تکبر کیا، ففریقا کذبتم ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا، وفریقا تقتلون اور ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی اس کے بعد، ہم نے انبیاء کا ایک سلسلہ جاری کیا، بہت زیادہ انبیاء بھیجے، اور آپ کو جیسے میں نے پہلے یہ بتایا ہے کہ 1700 سال کا غیب ہے اس کے درمیان، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو ڈسٹینس ہے، جو فرق ہے، جو غیب ہے، جو
ٹائم گزرا وہ 1700 سال کا، تقریباً 1000 انبیاء آئے ہیں اس دوران، 1000 انبیاء، جن میں اکثریت بنی اسرائیل میں اکثریت آئی، اور 1000 تقریباً انبیاء اور 1700 سال کا یہ عرصہ تھا. اور جن میں قرآن مجید کے اندر جو انبیاء کا ذکر ہے وہ تقریباً 25 یا 26 انبیاء کا ذکر قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن کا نام لیا ہے، جیسے ہارون علیہ السلام ہے، ذوالکفل ہے، الیاس ہے، الیسع، داؤد، سلیمان، عزیر، یونس، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ علیہم السلام، ان کا ذکر آیا ہے. البینات سے مراد یہاں معجزے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیے. عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے کون سے دیے؟ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے وہ اڑ جاتا، اس میں جان آ جاتی، مٹی سے پرندہ بناتے. اور پیدائشی اندھے اور برس کے مریض کو، پیدائشی اندھے اور برس یعنی کوڑ کی بیماری جس کو ہوتی ہے، اس کو جو ہاتھ پھیرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا. اور اس کی تفصیل سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں بھی موجود ہے. اور اس آیت کے اندر روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے. جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس بھی قرآن مجید میں کہا گیا ہے، روح الامین بھی کہا گیا. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنوں کی حفاظت کے لیے جبرائیل علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہتے تھے. اور جو کہا گیا ہے کہ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، کہ ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے. اور جس کو جھٹلایا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو یہودیوں نے اور عیسائیوں نے جھٹلا دیا. یہودیوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلایا، اور عیسائیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا. یہ دو انبیاء جن کو تم نے جھٹلایا، فَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو تم نے قتل کیا، وہ یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام. ان دو انبیاء کو انہوں نے قتل کر دیا. یہ تقتلون سے مراد یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ اور زکریا علیہ السلام ہے، اور قذبتم سے مراد عیسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا قُلُوبُنَا غُلْف، ہمارے دل تو پردے میں ہیں. انہوں نے کہا ہمارے دل تو پردے میں ہیں. بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ لعنت کی ہے، لعنہم، ان پر لعنت کی ہے اللہ تعالیٰ نے بکفر، ان کے کفر کی وجہ سے. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بس بہت تھوڑے ہیں جو وہ ایمان لاتے ہیں، بہت تھوڑے ایمان لاتے ہیں. بہت تھوڑے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، بہت تھوڑے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، بہت تھوڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں. انہوں نے کہا ہمارے دل تو پردے میں ہیں. اور یہ کہنا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہ لانے کا بہانہ ہے کہ ہمارے دل تو پردے میں، ہمارے جو نعوذ باللہ، ایک ان کا مطلب یہ تھا کہ تم تو یہ گمراہی والی باتیں کر رہے، نعوذ باللہ مسلمان گمراہی والی باتیں کر رہے ہیں، ہمارے دل تو پردے میں ہیں، ہمارے دلوں پر تمہاری باتیں اثر نہیں کرتی، ہمارے دلوں پر تمہارے واعظ و نصیحت اثر نہیں کرتی، ہمارے دل تو پردے میں ہیں. پردہ ہے ان کے اوپر. وہ یہ بہانہ لگاتے تھے، یہ بات کہہ کے وہ بہانہ کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں. اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب دیا بلکہ یہ پردہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے ان کے کفر کی وجہ سے. بہت تھوڑے جو ایمان لاتے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آ گئی ان کے پاس کتاب، ان کے پاس جب کتاب آ گئی من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی تورات آ گئی. یہاں سے مراد قرآن مجید ہے. اس کتاب سے مراد تورات نہیں ہے بلکہ قرآن مجید ہے، معذرت کے ساتھ. ولما جاء، جب آ گئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والی لما معہم، جو ان کے ساتھ ہے. یہ معہم سے جو ان کے ساتھ ہے، یہاں مع سے مراد تورات ہے، جو ان کے ساتھ ہے. یعنی تورات کی تصدیق کرنے والی کتاب وہ کون سی ہے؟ تورات کی تصدیق کرنے والی کتاب کون سی ہے؟ وہ قرآن مجید ہے. ولما جب آگے ان کے پاس کتاب یعنی قرآن مجید من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو تصدیق کرنے والی کتاب ہے، لما معہم، جو ان کے ساتھ ہے، یعنی تورات کی. وکانوا، اور وہ تھے، من قبل، اس سے پہلے، یستفتحون، فتح طلب کرتے، غلبہ طلب کرتے، علی الذین، ان لوگوں پر، کفروا، جنہوں نے کفر کیا. ولما جاءہم، جب آگے ان کے پاس، ما عرفوا، جس کو جو انہوں نے پہچان لیا، کفروا بہ، اس کے ساتھ کفر کیا. یعنی آ گیا ان کے پاس. پہلے سے مراد کتاب ہے، اور دوسرے کے پاس سے مراد فلما جاء، دوسرے جاءہم سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پاس آ گئے، کتاب بھی آ گئی، اور انہوں نے یہ پہچان بھی لیا، اور انہوں نے یہ جان بھی لیا کہ تورات کے اندر جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ساری کی ساری موجود ہیں. یہ اللہ کے آخری پیغمبر ہے، آخری رسول ہے، قرآن ان کے اوپر نازل کیا گیا ہے، شریعت ان کے اسلام ہے، دین ہے. جب یہ سب کچھ انہوں نے یہ جان لیا، پہچان لیا، اس کے بعد انہوں نے کفر کیا. اس سے پہلے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے.
یہودی دعا کرتے تھے کہ اے اللہ جس آخری نبی کی تو نے ہمیں تورات کے اندر خبر دی اس کو جلدی بھیج تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر اوس اور خزرج ان دونوں قبیلوں کے اوپر غلبہ حاصل کر لیں، ان دونوں کے اوپر فتح حاصل کر لیں، ہمارا غلبہ ہو جائے ان قبیلوں کے اوپر۔ یہ دعائیں کرتے تھے۔ لیکن جب قرآن مجید بھی آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تشریف آوری ہو گئی، ما عرفو انہوں نے پہچان بھی لیا، علماء جب آ گیا ان کے پاس، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ان کے پاس، ما عرفو جو انہوں نے پہچان بھی لیا، کفر بھی تو اس کے ساتھ کفر کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا، انکار کیا، قرآن کا کفر کے ساتھ کفر کیا، انکار کیا۔ فلعنت اللہ، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے، فلعنت اللہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت علی الکافرین، کافروں پر، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو کہ جو پہلے دعائیں کرتے تھے، جب آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد انہوں نے کفر کیا۔ پہلے وہ دعائیں کرتے تھے کہ جو ہے وہ ہمیں فتح نصیب ہو، ہمیں غلبہ نصیب ہو، لیکن بعد میں انہوں نے انکار کر دیا، کفر کر دیا، یعنی ہر بات کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ سے ہر عہد کے جو عہد شکنی کی، خود بات کر کے اس کا انکار کر دیا۔ فلعنت اللہ، اللہ کی لعنت علی الکافرین، کافروں پر۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں بئس ما اشتروا، بئس ما اشتروا، برا ہے، اشتروا جو انہوں نے خریدا، اشتروا بہ انفسہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بئس ما، برا ہے، اشتروا جو انہوں نے خریدا، بہ انفسہم اپنی جانوں کے بدلے، اپنی جانوں کے بدلے میں جو انہوں نے خریدا، اشتروا جو انہوں نے لیا، جو انہوں نے پکڑا، جو انہوں نے حاصل کیا، بھی اس کے ساتھ انفسہم اپنی جانوں کے بدلے میں، یعنی اپنی جانوں کو بیچ کر، اپنی جانوں کو فروخت کر کے جو چیز انہوں نے لی ہے وہ بری ہے، بے سما برا، اشتروا جو انہوں نے خریدا ہے، اشترا یا اشتری خریدنا ہوتا ہے، با یا بیو بیچنا ہوتا ہے، اشترا جو انہوں نے لیا بھی انفسہم اپنی نفسوں کے بدلے میں، وہ برا ہے، ان یکفروا یہ کہ انہوں نے کفر کیا، بما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا، کیا انہوں نے کیا، کیا انہوں نے لیا، اپنے نفسوں کو بیچ کر انہوں نے کفر خرید لیا، اپنے نفسوں کو بیچ کر انہوں نے انکاری کو خرید لیا، ان یکفروا یہ کہ انہوں نے کفر کیا، بما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا، قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، ان کے ساتھ کفر کیا، باغیان بغاوت کرتے ہوئے، ضد کرتے ہوئے، ان ینزل اللہ یہ کہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ، من فضلی اپنے فضل کو، علی من یشاء جس پر چاہتا ہے، جس پر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل کو نازل کرتا ہے، علی من یشاء جس پر چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، یعنی وہ نبوت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہے، کسی بندے کی طرف سے نہیں ہوتی، یا بندہ خود نہیں وہ نبوت حاصل کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فضل جو ہے، یہ نبوت والا جو منصب ہے، یہ جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس کو عطا کرتا ہے۔ یہ بس ایک ضد تھی، اور ضد ان کی کیا تھی؟ ضد ان کی یہ تھی کہ سارے کے سارے انبیاء بنی اسرائیل سے آئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بنی اسماعیل سے آئے؟ یہی وجہ ہے، سب سے بڑی ہٹ درمی اور ضد اور عناد اور بغض اور عداوت اور دشمنی رسول اللہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اسی وجہ سے انہوں نے کیا ہے کہ سارے کے سارے انبیاء جو ہے وہ بنی اسرائیل سے آئیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی وہ یہی خواہش رکھتے تھے، یہ بھی بنی اسرائیل سے آئیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے آئے ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے انکار کیا۔ یہ ہے بغیاً، ضد کرتے ہوئے کہ ان ینزل اللہ یہ کہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ، من فضل اپنے فضل کو، علی من یشاء جس پر چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، وہ بنی اسماعیل میں نازل کرے یا بنی اسرائیل میں نازل کرے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے۔ فباؤ بغضب علی غضب، وہ لوٹے، یہودی لوٹے، بغضب علی غضب، غضب پر غضب کے ساتھ، غصے پر غصے کے ساتھ۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اتنا غصہ کہ غصے پر غصہ، یعنی کہ بہت بڑا غضب، غضب پر غضب کا مطلب بڑا غضب، جیسے المغضوب علیہم، اسی سے المغضوب علیہم یہودی مراد ہیں۔ تو یہاں ایک مفسر نے یہ بھی اس کی تفسیر کی ہے کہ ایک غضب سے مراد ان کا کفر ہے، ایک غضب سے مراد یہ ان کا کفر ہے کہ جو انہوں نے کفر کیا ہے، انکار کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے جو کفر کا ذکر کیا، اور دوسرے غضب سے مراد حسد اور ضد ہے، جو بغیان ہے، جو بغیان کہ حسد اور ضد تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بنی اسماعیل سے آئے ہیں، تو اس وجہ سے یہ ہے ایک غضب، اور ایک غضب کفر ہے، کفر پر کفر جو ہے، غضب پر غضب لے کر وہ واپس لوٹے، ولیل کافرین اور کافروں کے لیے عذاب مہین، رسوا کن عذاب، رسوا کن عذاب۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب کہا جاتا ہے ان کے لیے آمنو تم ایمان لے آؤ، جب یہ ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ، بما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تو وہ کہتے نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں، بما انزل علینا جو ہم پر نازل کیا گیا، وہ یہ کہتے تھے کہ جو ہم پر نازل کیا گیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔
کیا مطلب کہ تورات پر ایمان لاتے، قرآن مجید پر ایمان نہیں لاتے، رسول اللہ پر ایمان نہیں لاتے، جو صرف ہم پر، ہم تو مکلف ہے صرف تورات کے، ہم تورات پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيَكْفُرُونَ، اور وہ کفر کرتے بما وراء، جو اس کے پیچھے کیا ہے؟ قرآن مجید، اس کے بعد آنے والا قرآن مجید۔ وَيَكْفُرُونَ، اور وہ انکار کرتے بما وراء، جو اس کے پیچھے ہے، وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہ حق ہے، حالانکہ قرآن مجید حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما معہم، جو ان کے ساتھ ہے، یعنی حالانکہ وہ قرآن مجید پر حق ہے اور تورات کی بھی تصدیق کرنے والا ہے، ایسی کتاب ہے جو تورات کی بھی تصدیق کرنے والا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ، تم کیوں قتل کرتے ہو انبیاء اللہ کے نبیوں کو، من قبل، اس سے پہلے، تم نے اللہ کے انبیاء کو کیوں قتل کیا، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو تو تم نے انبیاء کو کیوں قتل کیا۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے، اس میں بھی وہ جو ہے نا ایمان لانے کا، وہ ایک نہ لانے کا، ایمان نہ لانے کا، قرآن مجید کے اوپر اور رسول اللہ پر ایمان نہ لانے کا ایک بہانہ تھا کہ ہم تو صرف تورات کا مکلف ہیں، ہم تو تورات کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہمارے اوپر تورات نازل ہوئی ہے، ہم تورات کو ہی مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے پھر ان کا یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہے کہ تورات کو ہم مانتے ہیں، یہ دعویٰ جھوٹا ہے کیونکہ تورات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو قتل کرنے سے منع کیا، تو پھر یہ انبیاء کو کیوں قتل کرتے ہیں؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف تورات کے مکلف ہیں، تورات کو ماننے والے، پھر تورات کے اندر انبیاء کو قتل کرنے سے منع کیا گیا، تم انبیاء کو کیوں قتل کرتے؟ تمہارا ایمان تورات کے اوپر بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے کیوں قتل کیا انبیاء اللہ کو، اللہ کے نبیوں کو، من قبل، اس سے پہلے، ان کو تم، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہمارا تورات پہ ایمان ہے، پھر تم نے کیوں قتل کیا؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، البتہ تحقیق لائے موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس بینات، دلائل، نشانیاں، معجزات، ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو پکڑ لیا، وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو معجزات، کون سے معجزات ملے؟ ان کو عصا ملا ہے، اور ان کو جو سانپ بن جاتا تھا، ان کو ید بیضا، ان کو معجزہ ملا ہے، یعنی وہ بغل میں ہاتھ ڈالتے ہو، جب باہر نکالتے ہو وہ روشن ہو جاتا، سمندر کا پھٹنا، اور منسلوا، چشموں کا پھوٹنا، 12 چشمے جو پھوٹے ہیں، اس طرح یہ سارے معجزات ہیں۔ اور جو اسی طرح ان پہ عذاب آئے ہیں بنی اسرائیل پہ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ، طوفان کا عذاب ہے، ٹڈیوں کا ہے، جوؤں کا ہے، مینڈک کا ہے، خون کا ہے، یہ سارے عذاب بھی آئے ہیں، اور ان کو معجزے بھی ملے موسیٰ علیہ السلام کو۔ اور یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد کیا کہا ہے کہ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر اس کے بعد، یعنی ان معجزوں کے بعد، یہ بعد ہی کے دو مطلب ہیں کہ اس کے بعد کیا مطلب ہے کہ ان معجزوں کے بعد تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دیا، یا یہ مطلب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے طور پہاڑ پر جانے کے بعد تم نے یہ بچڑے کی پوجا شروع کر دیا، یہ دو مطلب ہیں بعد ہی۔ ایک ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے طور پہاڑ پر جانے کے بعد تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، دوسرا ہے کہ ان معجزوں کو دیکھنے کے بعد تم نے پھر بچڑے کی پوجا شروع کر دی، وانتم ظالمون، تم ظالم ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، میثاقکم، تم سے پختہ وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَکُمُ الطُّورَ، اور ہم نے بلند کر دیا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کر دیا، خذو، تم پکڑو، ما آتیناکم، جو ہم نے دیا تم کو، بقوۃ، قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ تم پکڑو، واسمعوا، اور تم سنو، واسمعوا، اور تم سنو، قالوا، انہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، واشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، اور پلا دیے گئے، ڈال دیے گئے ان کے دلوں کے اندر بچڑے کی محبت ڈال دی گئی، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر بچڑے کی محبت ڈال دی گئی، پلا دی گئی۔ یہاں اشربو کا لفظ مطلب پلا دیا جانا، یعنی کہ ان کے رگ رگ کے اندر جو ہے وہ بچڑے کی محبت ڈال دی گئی۔ کل کہہ دیے، بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، برا ہے، یأمرکم، جو حکم دیتا ہے، برا ہے وہ جس چیز کا حکم دیتا ہے تم کو، ایمانکم، تمہارا ایمان، وہ چیز بری ہے جس چیز کا حکم دیتا ہے تمہارا ایمان، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، جو جس چیز کا حکم دیتا ہے تم کو، ایمانکم، تمہارا ایمان، یعنی کہ اس واقعہ کی ویسے تفصیل تو آیت نمبر 53 میں اور 63 میں بھی گزر گئی ہے، لیکن یہاں سمینا وعصینا کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرتے تھے، زبان سے وہ سن کر کانوں سے سن کر وہ زبان سے اقرار کر لیتے تھے، سمینا، ہم نے سن لیا، لیکن نیت ان کی یہ تھی کہ ہم نے عمل نہیں کرنا، عصینا۔ اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ جب طور پہاڑ کو ان کے اوپر کر دیا جاتا تو وہ کہتے کہ ہم نے مان لیا، جب سائڈ پہ کر دیا جاتا تو وہ پھر کہتے ہم نے نہیں مانا، ہم نہیں مانتے، بھائی صاف انکار کر دیتے تھے۔ یأمرکم ایمانکم کا مطلب یہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تمہارا ایمان تمہیں اس چیز کا حکم دیتا ہے، کیا تمہارا ایمان تمہیں اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ تم سمینا وعصینا کہو،
क्या तुम्हें तुम्हारा ईमान इस चीज को हुक्म देता है कि तुम बछड़े की पूजा करो? अगर तुम्हारा ईमान तुम्हें इस चीज का हुक्म देता है कि समेना व सही ना कहो और बछड़े की पूजा करो, तो फिर ये तुम्हारा ईमान बुरी चीज की दावत देता है। बुरी है वो चीज जिस चीज की तुम्हें तुम्हारा ईमान दावत देता है। तो फिर तुम्हारा ईमान तो बुरी चीज की दावत देता है, समीना व सहीना की दावत देता है। इन कुन तुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, अगर तुम ईमान का दावा करते हो और अगर तुम्हारा ईमान इस चीज की दावत देता है कि तुम समीना व सहीना कहो और बछड़े की पूजा करो, तो ये तुम्हारा ईमान बुरी चीज की दावत देता है। अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल कह दीजिए, कुल कह दीजिए, इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दूनिन नास फतमन्नाउल मौत। ए पैगंबर आप इनको कह दीजिए, यहूदियों को कहिए, अगर है इन कानत, अगर है लकुम तुम्हारे लिए, दारुल आखिरा आखिरत का घर यानी जन्नत, इंदल्लाह अल्लाह ताला के यहाँ, खालिसतन खालिस, मिन दूनिन नास लोगों के अलावा, फतमन्नाउल मौत इन कुंतुम सादिकीन, तो तुम मौत की तमन्ना करो, फतमन्नाउ तमन्ना करो मौत की, इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम अपने इस दावे में भी सच्चे हो। यहाँ यहाँ जो है वो दो तफसीरें हैं। यहाँ अल्लाह ताला ने दो तफसीरें बयान की हैं, यहाँ इस आयत के दो मतलब बयान किए। इस आयत की दो तफसीरें हैं। कुल इन कानत लकुम दारुल आखिर, एक तो ये है कि अगर तुम समझते हो कि जन्नत तुम्हारी है, जन्नत के अंदर तुम्हारे अलावा कोई नहीं जाएगा, तो तुम क्या है, मौत की तमन्ना करो। अब यहाँ हम देखते हैं कि ताकि तुम जल्दी जन्नत में पहुंच जाओ, इस वजह से तुम मौत की तमन्ना करो ताकि तुम जल्दी जन्नत में पहुंच जाओ। लेकिन एक सवाल यहाँ बाकी रहता है कि अगर यहूदी ये तमन्ना करें, तो फिर यहूदियों को सिर्फ क्यों कहा गया है कि तमन्ना करें, मौत की तमन्ना करें? क्यों कहा गया? मुसलमानों को क्यों नहीं कहा गया? हालांकि मुसलमान भी तो मरना नहीं चाहते, यहूदी भी मरना नहीं चाहते, मुसलमान भी मरना नहीं चाहते। तो इसका जवाब यह है कि असल में गुरूर और तकब्बुर जो ज्यादा वो यहूदियों के अंदर था, मुसलमानों के अंदर नहीं था। मुसलमानों का ईमान जो है वो खौफ और उम्मीद के दरमियान में होता है। मुसलमानों का ये खौफ होता है कि कहीं मैं जहन्नम में ना चला जाऊं, मुसलमानों को ये उम्मीद होती है कि इंशाल्लाह मैं जहन्नम में नहीं जाऊंगा, मैं जन्नत के अंदर जाऊंगा। तो खौफ और उम्मीद के दरमियान में होता है मुसलमानों का ईमान। मुसलमान ये दावा नहीं करता कि मैं जन्नत के अंदर ही जाऊंगा और जन्नत मेरी ही है और कोई जन्नत में नहीं जाएगा, मुसलमान ये दावा नहीं करता। ये दावा तो यहूदी करते हैं। यहूदियों के इस गुरूर और तकब्बुर की वजह से कि हम ही अल्लाह के चहेते हैं, हम अल्लाह के बेटे हैं, हमें जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता, जन्नत में हम ही जाएंगे, इस वजह से सिर्फ यहूदियों को कहा है कि तुम मौत की तमन्ना करो, इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो। और दूसरी तफसीर जो तफसीर इब्ने अब्बास है कि इसके अंदर दोनों ग्रोहों को मुबाले का चैलेंज, मुबाले का चैलेंज है इसके अंदर। दूसरी तफसीर ये की गई है कि मुबाले का चैलेंज है। मुबाला उसको कहते हैं कि जिसके अंदर ये बद्दुआ की जाती है कि या अल्लाह हम इन दोनों में से, वो बल्कि दोनों एक दूसरे को बद्दुआ देते हैं कि या अल्लाह हम दोनों में से जो झूठा है उसको पहले मार, तो जो सच्चा होता है उसकी जिंदगी के अंदर, उन दोनों में से जो सच्चा होता है, तो सच्चे बंदे की जिंदगी के अंदर ही झूठा बंदा मर जाता है, पहले मौत आती है झूठे बंदे को। तो यहाँ तफसीर इब्ने अब्बास के अंदर भी, यहाँ तफसीर इब्ने अब्बास के अंदर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इनको कहा था कि दोनों तुम क्या है कि मौत की बद्दुआ करो। मुसलमानों को भी कहा और जो है वो यहूदियों को भी कहा, जो झूठा है उसके लिए जो झूठा है उसके लिए मौत की बद्दुआ करो। इनको कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम दोनों में से जो झूठा है उसके लिए मौत की बद्दुआ करो। तो उन्होंने, यहूदियों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात का भी इनकार कर दिया, नहीं 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 नहीं, हम नहीं करेंगे बद्दुआ, हम नहीं करेंगे बद्दुआ, इस बात को उन्होंने इनकार कर दिया। और यहाँ यहूदियों को मुबाले का चैलेंज है इसके अंदर। दूसरी तफसीर इसकी है, पहली तफसीर क्या है कि सिर्फ इनको इसलिए मौत की तमन्ना का कहा गया है कि जल्दी तुम पहुंच जाओ भाई, मौत की तमन्ना करो, हालांकि वो मरना नहीं चाहते, वो भी मरना नहीं चाहते। और इसलिए कहा गया कि तुम जल्दी फिर अपने ठिकाने पे पहुंच जाओ, जन्नत में पहुंच जाओ, इस वजह से कहा गया। दूसरी तफसीर ये है कि मुबाले का चैलेंज है इसके अंदर कि वो मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, वलन यतमन्नऊ अबदन, हरगिज नहीं वो मौत की तमन्ना करेंगे, हरगिज नहीं वो मौत की तमन्ना करेंगे, बिमा कद्दमत ऐदीहिम, जो आगे भेजा उनके हाथों ने, जो उनके करतूत है, जो उनके अमाल है, उसकी वजह से उनको पता है कि हमारे अमाल अच्छे नहीं है, हमारा इंजाम अच्छा नहीं होगा, हमारे अमल अच्छे नहीं है, हरगिज नहीं वो, इस वजह से बिमा कद्दमत, जो आगे भेजा ऐदीहिम उनके हाथों ने, इस वजह वो हरगिज नहीं वो मौत की तमन्ना करेंगे। नहीं है तमन्ना, हरगिज नहीं वो तमन्ना करेंगे उसकी यानी कि मौत की, अबदन कभी भी, कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, अल्लाह ताला खूब जानने वाला है जालिमों। अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये क्यों मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, उसकी और ज्यादा वजाहत करती है। वला तजिदन्नहुम अहरसन्नासी अला हयातिन, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर जरूर आप पाएंगे उनको, यानी यहूदियों को, अहरसन्नास लोगों में सबसे ज्यादा हरीस, लोगों में सबसे ज्यादा हरीस पाएंगे।
علی حیاتن زندگی پر، ومن الذین اشرکوا اور ان لوگوں سے بھی زیادہ حریص پائیں گے جنہوں نے شرک کیا، یعنی مشرکوں سے بھی زیادہ حریص. مشرک بھی مرنا نہیں چاہتے کیونکہ ان کا آخرت پہ یقین نہیں، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پہ مشرکوں کا یقین نہیں، وہ بھی مرنا نہیں چاہتے. لیکن ان سے بھی زیادہ حریص، عام لوگوں سے بھی زیادہ حریص آپ یہودیوں کو پائیں گے کہ جو مرنا نہیں چاہتے. زندگی پر زیادہ حریص یہودی ہیں، سب سے زیادہ زندگی پر، کہ جو چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی لمبی سے لمبی ہو جائے، زیادہ عمر ملے ہم. سب سے زیادہ حریص یہودی ہوتے ہیں، عام لوگوں سے بھی مشرکوں سے بھی زیادہ حریص کہ ہمیں موت نہ آئے. یود احدہم پسند کرتا ہے ان میں سے ہر ایک، یودو پسند کرتا ہے، احدہم ان میں سے ہر ایک، لو یعمر کاش کہ وہ عمر دیا جائے، یعمر عمر دیا جائے، الف سنہ ہزار سال، الف ہزار سنہ سال، ہزار سال عمر دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب یہ دے دیا، وما ہوا بمزحزہ اور وہ نہیں بچانے والا اس کو، وما ہوا نہیں ہے وہ بمزحزہ بچانے والا ہو اس یہودی کو من العذاب عذاب سے، یعنی ان یعمر یہ کہ وہ عمر دیا جائے، یعنی ان کو عمر دیا جانا اس کو عذاب سے نہیں بچائے گا. یہ نہیں کہ 1000 سال عمر مل گئی، 500 سال عمر مل گئی ہے تو اس کو اب عذاب نہیں ہوگا. یہ عمر دیا جانا اس کو عذاب سے نہیں بچائے گا، ان کی عمر لمبی ہو جانا اس کو عذاب سے نہیں بچائے گا، یہ نہیں کہ اب اس کو عذاب دیا ہی نہیں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ ہر ایک ان کا پسند کرتا ہے کہ کاش کو اس کو 1000 سال عمر دی جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان کو 1000 سال بھی عمر دے دی گئی تو پھر بھی ان کو عذاب ہوگا، عذاب ضرور ہوگا. عمر کی وجہ سے ان سے عذاب جو ہے وہ نہیں ٹالا جائے گا، وہ نہیں ختم کیا جائے گا. وما ہوا بمزحزہ نہیں ہے وہ بچانے والا اس کو، کیا بچانے والا؟ عمر دیا جانا بچانے والا اس کو نہیں ہے، عمر اس کو بچانے والی نہیں ہے. وما ہوا بمزحزہ نہیں بچانے والا اس کو من العذاب عذاب سے، ان یعمر یہ کہ وہ عمر دیا جائے، عمر دیا جانا ان کو عذاب سے نہیں بچانے والا. واللہ بصیر بما یعملون اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے بما یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.